بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم جس ویڈیو پر آج ریئیکٹ کرنے والے ہیں وہ ویڈیو ہے سائنسدانوں کے روزے پر تحقیق۔ روزہ رکھتے وقت کیسے جسم اپنی مرمت کرتا ہے۔ ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم ویک ہو گئے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں۔ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ، تو کریں، بسم اللہ پڑھیں۔ ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کو خصوصی عبادات کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ مقدس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، نماز تراویح کا احترام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھنے کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ سارا دن بھوکے رہ کر یہ بات ہے، رمضان کا مطلب روزہ رکھنا صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، لیکن ہم تو ہر ایسا وہ حرکت کرتے ہیں جو رمضان سے پہلے بھی کر رہے ہوتے ہیں عام دنوں کے اندر۔ بھائی اب دیکھیں نا کہ ہم کہ بعض لوگ ہوتے ہیں بس منہ بند کر کے رکھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں بس کہ بس بھوک کا ہی روزہ ہوتا ہے۔ وہ تو پھر صرف انہوں نے کھانا ہی نہ کھایا، بقایا روزہ تو کچھ نہ ہوا، تو اللہ نے ایسے بھوک کی کوئی ضرورت ہی نہیں روزہ کے ساتھ کو۔ اگر آپ نے پرہیز ہی نہیں کرنا، اگر آپ نے اس کا پرہیز ہی نہیں کرنا تو پھر فائدہ۔ ناظرین دیکھیں نا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد کوشش کیا کریں اپنے زبان سے، ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچایا کریں۔ بھائی ایون کہ آپ کا پورا جسم جو ہے نا پاک صاف ہونا چاہیے ہر طرف سے، نہ کا آپ کا ہاتھ سے، آپ کی آنکھ سے، آپ کے ٹانگوں سے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل۔ عبادت کرنا اور اپنے روزمرہ کے معمولات کو خوش اسلوبی سے انجام دینا اس کا اصل مقصد ہے۔ ایک طرف تو روزہ ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس کرواتا ہے اور دوسروں کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، تو دوسری جانب طبی سائنس کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں حیرت انگیز اور خوشگوار تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، جو اسے تو مزمل بھائی اب ہم نے پیچھے جو سنا ہے کہ جو روزہ دار کے لیے ہم کو افطاری بھی کروانی چاہیے یقیناً، اگر ہم اس کی استطاعت رکھتے ہیں تو کسی کو افطاری بھی کروانی چاہیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ روزہ دار کی جو افطاری کرواتا ہے اس سے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ دار کو ملا۔ ویسے بھی آج کے دور کے جو حالات جا رہے ہیں تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے مغرب کے بعد بھی روزہ ہی ہوتا ہے، کہ ہم تو مغرب کے بعد تو اپنی افطاری کر لیتے ہیں، کہ کئی ڈشیز ہماری دسترخوان پہ ہوتی ہیں، لیکن بعض ہوتے ہیں یعنی ایک بھی نصیب نہیں ہوتی، ایک بھی نصیب نہیں ہوتی ان کا صبح سے لے کر شام تک، اور شام کے بعد مغرب کے بعد ان کی پھر افطاری ہوتی ہے، وہ تو ان کا روزہ ہی ہوتا ہے۔ وہ تو اب پتہ چل رہا ہے جیسے آٹو کی لائنیں لگ رہی ہیں، وہ تو پتہ چل رہا ہے، تو دیر پا فائدہ پہنچاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزہ رکھنے سے ہمیں کون سی بیماریوں سے مکمل نجات مل جاتی ہے، اور انگریز سائنسدان حقیقت ہے روزہ رکھنے سے، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں آپ کو شفا ملے گی، یہ ایک حقیقت ہے۔ کس طرح روزے کی فضیلت کو ماننے پر مجبور ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ یقیناً اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ دوستو، روزہ رکھنے سے پہلے ہی دن انسانی جسم میں زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، انسان کا شوگر لیول گر جاتا ہے، یعنی خون سے چینی شوگر لیول گر جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہیپیٹائٹس کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ تو بہت اچھا مسئلہ ہے نا کہ انسان روزہ رکھنے سے بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، کہ اگر کوئی کسی بندے کو بھی شوگر ہے، ہاں شوگر حالانکہ ایک بہت خطرناک ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، بالکل، تو اگر روزہ رکھیں تو انشاءاللہ شوگر سے بھی آپ کو نجات ملے گی۔ لیکن ایسے مریض رکھتے نہیں، وہ کہتے ہیں بھوک نہیں برداشت ہوتی ہیپیٹائٹس کے مریضوں کو، خون سے چینی کے مضر اثرات کا عمل دخل کم ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی نیچے آ جاتا ہے۔ اصل میں انسانی جسم میں توانائی کا ذخیرہ چربی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے چونکہ انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو مزمل بھائی یہ تو پھر تو اس حساب سے جو موٹے لوگ ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، فائدہ مند، لیکن موٹے لوگ رکھتے نہیں ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا، آپ سروے کر کے نا دیکھ لیجیے وہ رکھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے بہت سے جو موٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ میڈیسن کھاتے رہتے ہیں، ڈائٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے پتلا ہونا ابلی ہوئی چیزیں کھائیں گے، صبح کو باغ دور کریں گے، جم میں جائیں گے، لیکن یہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ان کے لیے ہوتا، کہ سالوں سے لگے ہوتے ہیں کرنے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ملتا جب تک وہ نا کہ روزے نہ رکھیں، کہ وہ نفلی روزے بھی رکھ لیں نا یقیناً تو کافی صحت مند ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ جسم میں موجود چربی محفوظ شدہ توانائی کو خارج کرنا شروع کر دیتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی گلوکوز جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔
روزہ رکھ کے جب ایک انسان 10 سے 12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو سال بھر مصروف رہنے والا اس کا نظام ہضم رخصت مناتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت ہوتی ہے۔ خون میں موجود سفید ذرات کی کارکردگی اور جسم کی قوت مدافعت میں زمل بھائی کہتے ہیں کہ جو روزہ ہوتا ہے نا وہ انسان کو بظاہری طور پر کمزور کرتا ہے لیکن اندر سے اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کی روحانیت بہت مضبوط ہوتی ہے کہ وہ دین کی طرف کافی کلوز آ جاتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اب جو دین سے دور ہیں وہ بھی نہ روزے کی طرف آئیں، روزہ رکھیں تو انشاءاللہ بہت جلد دین سے بھی ان کو نا محبت ہوگی۔ بالکل اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، فاسد مادے خارج ہونے لگتے ہیں، نظام ہضم پہلے سے بہتر انداز میں کام کرنے لگتا ہے اور یوں جسم میں موجود غذا کا کام دینے والے اجزاء کے انجذاب کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ جسم کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ توانائی فراہم کرنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ رمضان المبارک کے دوران اپنے کھانا کھانے کی عادت کو معتدل رکھتے ہیں اور بھاری کھانے جیسے پراٹھے، پکوڑے یا اس قسم کی دیگر کھانے کی چیزوں سے گریز کرتے ہیں تو کوئی یہ آگے نا مین بات آ گئی، لیکن اس میں کہا کیا گیا ہے پراٹھے، سموسے، پکوڑے، لیکن یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ روزے تو ہم پہ فرض کیے گئے ہیں لیکن ہم نے پکوڑے سموسے خود ہی فرض کر لیے، لیکن یہ زیادہ ہوتا ہے، یہ اکثر یہ زیادہ ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ اب پھل فروٹ جو وہ ختم ہو گئے ہیں۔ ہاں جیسے پاکستان کی مہنگائی ہے، پھل فروٹ تو ویسے بھی نزدیک نہیں آ رہے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بچی یہ تلی چیزیں جو ہیں پکوڑے سموسے رہ گئے وہ تو اب آج کل میں ہر دسترخوان پہ موجود ہیں، وہ اکثریت کے اندر یہ استعمال کیا جا رہا ہے پکوڑے سموسے۔ ویسے یہ آپ حساب لگا لیں خود بھی ناظرین کہ جو رمضان مبارک ہمارے لیے کافی برکتیں لے کے آتا ہے لیکن عام طور پہ ہم وہ چیزیں نہیں کھا پاتے جو ہم رمضان مبارک میں کھا لیتے ہیں۔ اگر ناظرین آپ خود ہی اگر اپنا سروے کریں تو پورا سال آپ کتنی کھجوریں کھاتے ہیں، کتنے فل فروٹ کھاتے ہیں؟ کھجوریں تو بالکل نہیں کھاتے، کھجوریں بہت کم لوگ کھاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں ویسے رمضان کے بعد ختم، اور یہ مہینہ ہوتا ہے جب کھجوروں کو بہت جب افطاری کی تب بھی کھا لیے، پھر نماز پڑھتے آتے جاتے وقت بھی کھاتے، میں نے دیکھا، میں خود بھی ایسا کرتا ہوں، آتے جاتے وقت کھاتا ہوں۔ شک نہیں کہ اس رمضان میں آپ بہت آسانی سے اپنا وزن گھٹانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں موجود اضافی چربی کے ذرات پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی چربی گھل کر جسم کو توانائی کی فراہمی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یوں چربی گھلنے سے آپ کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور جسم کو کسی قسم کی کمزوری یا تھکان بھی محسوس نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے ایک طرف تو آپ کو وزن میں کمی کرنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو دوسری جانب جسم میں آنے والی دیگر مثبت تبدیلیوں میں کولیسٹرول لیول میں کمی بھی شامل ہے۔ اس سے آپ خود کو پہلے سے توانا اور دماغی طور پر چست اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ حال ہی میں UAE میں امراض قلب کے ماہرین کی ایک ٹیم نے ایک مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ رمضان میں روزے رکھنے والے افراد میں تو اب ناظرین بس یہ دیکھیں جو اگر موٹاپے کے شکار ہیں، میں آپ کی بات کو تھوڑا کاٹنا، 3 بیماریاں بہت اہم ہوتی ہیں، 3 بیماریاں، ایک وہ ہے ہیپیٹائٹس کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی ہے اور دل کی بیماری ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے نا، تینوں کا علاج ہے اس میں، ماشاءاللہ تینوں کو کوٹ کیا گیا، یہ آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا، ثابت کرتی ہے، سائنس نے بھی ثابت کیا کہ جو اسلام ہے نا ہم کو بہت سی بیماریوں سے دور کر اسلام نے جو بھی ارکین ہم پر فرض کیے ہیں وہ باکمال ہیں، اگر کرتے رہیں گے صحت مند رہیں گے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ چربی بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں کولیسٹرول کا لیول بھی نیچے آ جاتا ہے جس سے دل کے دورے اور دیگر بیماریوں کا خدشہ انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ ان سب سے ہٹ کر آپ کے دماغ کی کارکردگی اور صلاحیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق روزے میں انسان بھوکا رہتا ہے تو اس دوران اس کا بدن ایسے خلیات پیدا کر رہا ہوتا ہے جو خاص طور پر انسان کی ذہنی کارکردگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں یہ نئے بننے والے خلیات سیدھے اس کے دماغ میں پہنچتے ہیں اور تناؤ میں کمی لا کر انسان کی ذہنی کارکردگی کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں اور یوں آپ خود کو دماغی طور پر چست اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ سائنسی تحقیقات نے روزے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ بلڈ پریشر دنیا میں بہت ہی عام بیماری ہے، یہاں تک کہ پاکستان میں 50 سال سے زائد عمر کے 1/3 افراد کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ روزے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مفید اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جب انسانی جسم میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے تو بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے۔
پھر ایسے ہارمون جسم کے اندر خارج ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں معاون ہوتے ہیں اور اس کو قابو میں رکھتے ہیں۔ روزے کے جہاں اور بہت سے طبی فوائد ہیں، وہاں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو کسی قسم کے نشے کی بیماری ہوتی ہے تو روزہ ان کے جسم کے اندر ایسے ہارمونز خارج کرتا ہے جن سے نشے کو قابو رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ سگریٹ والے تو ہر دوسرے گھنٹے کے بعد سگریٹ جلا لیتے ہیں، لیکن اگر اسی سگریٹ پینے والے شخص نے روزہ رکھا ہو تو صبح 14-16 گھنٹے وہ نہیں پیتا۔ اگر وہ اس کے بعد تھوڑا سا اپنے اندر کنٹرول کر لے تو وہ سگریٹ کو چھوڑ سکتا ہے۔ کہ ایک رمضان کے مہینے میں نا بہت سے نشاور چیزیں سے بنا بہت کافی دور چلے جائے گا۔ عام سادہ سگریٹ بنا چھوڑ سکتا ہے اگر کوئی چاہے، سگریٹ بہت آرام سے چھوڑ سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، چاہے تو۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ سگریٹ پینے کے عادی افراد رمضان کے مہینے میں بڑی آسانی کے ساتھ اس عادت کو ترک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انسان میں ذہنی طور پر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نشے کی طلب کو کنٹرول کر سکے اور اس عادت سے نجات حاصل کر سکے۔ دوستو، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ انگریز ماہرین طب و صحت اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ روزہ ایک طبی معجزہ ہے اور کئی امراض کا قدرتی اور یکسر علاج ہے۔ جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مورڈ پال کہتے ہیں کہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے جب میں نے روزے کے بارے میں پڑھا تو بہت حیرت زدہ ہوا کہ اسلام نے مسلمانوں کو روزے جیسا تحفہ دیا ہے۔ میں نے اسے آزمایا اور مسلمانوں کی طرح روزے رکھے۔ دیکھیں ناظرین، انگریز بھی جو ہے نا وہ بھی روزہ رکھ کے صحت یابی خود ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان دیکھیں کہ آج کل روزے سے اس قدر غافل ہو گئے ہیں نا کہ بالکل ہٹے کٹے نوجوان رکھتے ہی نہیں ہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اگر ہمیں بھی توفیق دے رکھنے کی، انہیں بھی توفیق دے۔ ایک سروے کے مطابق یہ بھی مزمل پہ دیکھا گیا کہ آج کل نا پاکستان میں بہت سی اکثریت ہو گئی جو روزے سے دور ہو گئی ہیں، کہ بہت سے لوگ روزہ چھوڑ رہے ہیں کہ بس یہ کہ میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں۔ ہاں تو بیماری تو اب اگر دیکھیں تو بیمار تو ہر شخص ہی بیمار ہے، کوئی نہ کوئی سر ہر بندے کو بیماری۔ تو دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے میں کہ ہم کو یہ اسلام درس دیتا ہے، اسلام اور سائنس بھی ابھی یہ بتا رہے کہ کوئی بھی بیماری ہے نا آپ نے علاج کرنا ہے تو روزہ رکھیں، علاج ہو جائے گا آپ کا، فری کا علاج ہے۔ میں عرصے سے ورم معدہ کا مریض تھا، لیکن روزہ رکھنے سے کچھ دنوں میں کمی ہوئی اور پھر میں مکمل نارمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ فارماکولوجی کے نامور پروفیسر آتھر جسیم نے روزہ دار شخص کے معدے کی رطوبت کا لیب ٹیسٹ کرایا، جس سے پتا چلا کہ غذائی متعفن اجزاء جن سے معدہ تیزی سے ایسڈ چھوڑتا ہے وہ تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح معدے کے امراض میں روزے کے بہت فوائد ہیں۔ معروف زمانہ ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ فاقہ کی صورت میں روزے کا قائل تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ روزہ نفسیاتی اور دماغی امراض میں بہت مفید ہے۔ روزہ رکھنے والے کا جسم مسلسل بیرونی دباؤ کو قبول کرنے کی صلاحیت پا لیتا ہے اور روزہ دار ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہالینڈ کے پوپ ایلف گال کا کہنا ہے کہ میں اپنے پیروکاروں کو روزے کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہت مفید ہے اور دل کے مریضوں کو بھی فائدہ دیتا ہے، جبکہ بے چینی اور سانس پھولنے میں مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ سب سے زیادہ افاقہ نظام ہضم کی خرابی کے مریضوں کو ہوا۔ یورپی ممالک کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے رمضان المبارک میں مختلف ممالک کا دورہ کیا اور بیان کیا کہ رمضان میں مسلمان نماز بھی اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ اسلام کی ہر ایک چیز حکمت ہے۔ رمضان بھائی دیکھیں نا کہ رمضان المبارک میں بندہ ہر قسم کی بیماری سے دور ہو جاتا ہے، گردن ہو، کمر کے درد ہو، آپ کے گلے کا، دل کا، معدے کا، جگر کا، آپ کی بلڈ پریشر ہے، آپ کو شوگر ہے، موٹاپا ہے، اگر کسی کو چربی کم نہیں ہوتی، بالکل کولیسٹرول آپ کا بالکل ختم، چربی ختم آپ کے جسم کی، آپ ڈپریشن بے چینی ختم کر رہا ہے۔ کہ ہم بتا نہیں سکتے کتنے فوائد ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہر نوجوان جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے، کہ ہر بندہ کسی سے بھی آپ پوچھ کے دیکھ لیں کوئی نہ کوئی اس کو ایسی لگی ہوئی ہے دماغ کے اندر۔ جس کے بھی حالات پوچھیں نا کیا حالات ہیں بھائی تو ہر کہتا ہے کہ مار کے یہ ہوتا ہے فائنینشلی طور پر، معاشی طور پر ہے، لیکن آپ معاشیت کو ایک سائڈ پر رکھ کر بھی پوچھیں گے نا انہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی دماغ کے اندر جو اس کو کھٹکھٹا رہی ہے، ان کو پریشان کر رہی ہے، دن بہ دن ڈاؤن کر رہی ہے ان لوگوں کو۔ یہ حقیقت ہے۔ نوجوان براپے کی طرف جا رہے ہیں نوجوان، لیکن چہرے ایسے جیسے ایک برے انسان کے ہوتے ہیں۔ یہ بس اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ساری رات فلمیں دیکھنی ہیں، صبح نور تو نہیں آنا ہے، ایسی بات ہے۔ جس سے پہلے وہ وضو کرتے ہیں اور اس طرح ناک اور گلے کے امراض کم ہو جاتے ہیں۔ کھانا کم اور وقت پر کھانے کے باعث معدے کے امراض کم ہوتے ہیں۔
दरअसल माह रमजान माह तरबियत है कि कुछ वक्फे के लिए जायज और मुबाह अशिया छोड़कर तरबियत ली जाए। इस तरह कुव्वत इरादी मजबूत होती है। इन्हीं तिबी माहिरीन का ये भी कहना है कि माह रमजान में नमाज तरावी पढ़ने का मोटापे ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਬ नेकियां सजी ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੇ कि फ्री का हमको बता दें मोटापे का इलाज। हाँ जी नाज़रीन आप देख ले, फ्री का हमने आपको मोटापे का इलाज बता दिया है। तो अब करें आज से स्टार्ट तरावियां 20 और 8 पढ़ के नहीं सुना। हाँ मुकम्मल पढ़ के जाना। हाँ बिल्कुल। फायदा ये है कि जिस्म में इजाफी हरारे इस्तेमाल होते हैं और मोटापे से निजात मिलती है। हर रकत पढ़ने से 10 इजाफी हरारे जलते हैं और बार बार उठने झुकने और बैठने से जिस्म के जोड़ों पर एक हल्की फुल्की वर्जिश से मस्बत असरात मुरतब होते हैं। मतलब मैंने देखा कि बाद ना कि खुद को सुकून हासिल करने के लिए सॉन्ग लगा देते हैं। हाँ और ये कुछ लोगों का कहना है, मैंने सुना है, मैंने खुद सुना है कि ये रूह की ग़िज़ा है। रूह की इस्तग़फ़ार मैंने सुना है, मैंने खुद सुना है कि ये रूह की ग़िज़ा है। हालांकि रूह की ग़िज़ा तो कुरान पाक है। कुरान पाक है कि जो दिलों का सुकून है ना वो अल्लाह पाक की याद में बस और कहीं भी नहीं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक क्योंकि है जो उसका उसने उसका वजूद उसका रूह उसकी तो फिर सुकून भी उसी को याद करने में आएगा ना। नाज़रीन जो सॉन्ग सुनते हैं ना बस उनको बस इतना कि मशवरा है कि आप एक सॉन्ग सुन के देख लें तो आपको बस डिप्रेशन बस मिलेगा, वक्ती तौर पर बस आपको सुकून मिलेगा, बाद में आप डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। तो लेकिन अगर कुरान पाक की तिलावत करेंगे, समझेंगे, सुकून से उसकी तिलावत करेंगे तो माशाल्लाह फिर तो मदीना मदीना हो जाएगा। क्या बात। और फिर रोज़ों में तिलावत कुरान से ना सिर्फ दिलो दिमाग को सुकून मिलता है बल्कि यादाश्त में भी नुमाया बेहतरी आ जाती है। तो दोस्तों अब इन मालूमात की रोशनी में जो हमें जदीद तहकीक और मुस्तनद इदारों से हासिल हुई हैं, हम कह सकते हैं कि माह सयाम के रोज़े रखें और अपने जिस्म को जहरीले मादों से निजात हासिल करके ताज़ा खुलियात पैदा करने दें ताकि आपको रूहानी सुकून के साथ साथ जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल हों। 15वें रोज़े के बाद आप देखते हैं कि जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका है, निज़ाम हज़म की मुरम्मत हो चुकी है, जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का इखराज भी हो चुका है और बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। याद रखिएगा ये कहता ना कह रहे हैं कि तवज्जो जब हमारा ज़हन एक्टिव क्यों हो जाता है। आपने कभी सोचा कि जो एक नबीना शख्स है उसका दिमाग बहुत होता है, उसकी जो यादाश्त है हाफज़ा बहुत मजबूत, कभी सोचा? इसकी एक रीज़न है क्योंकि वो अपनी आँखों के साथ गुनाह नहीं करता। आँखों के साथ गुनाह करने से इंसान का हाफज़ा कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर होता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। और अक्सर हमने देखा रोज़ा रखने के बाद वो कहते हैं कि मूवी देख टाइम को पास करना फिर वो मज़ेदारी नहीं है। रोज़ा तो आपको हो जाएगा, अल्लाह की रहमत है, वो तो कबूल करने वाली ज़ात है, लेकिन वो जो गलत है आपको गुनाह ज़्यादा होगा। जिस चीज़ की रमज़ान के अंदर अगर नेकी करें तो ज़्यादा सवाब है, गुनाह का बिल्कुल, तो गुनाह का फिर उसका ज़्यादा वही है ना कि हमने एक ही में तो देख उसके जैसा फ़ायदा होता है वैसे ही फिर उसका उल्ट करने के उसकी मुखालफत करने से नुकसान होता है। तो नाज़रीन आपको हमारा ये कैसा लगा आज का रिएक्शन? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो और नाज़रीन कमेंट में करके ये भी बताइएगा कि आपने कितने अभी तक रोज़े रखे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे अभी तक जो है ना मुकम्मल जा रहे हैं, 18वां रोज़ा है, 18वां रोज़ा है आज माशाल्लाह, और पहला वाला आ गया ये। चलो जी अल्लाह में माशाल्लाह लास्ट पे हम बस इतना कहना चाहते हैं कि दुआओं में याद रखिए। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको हिदायत अता फरमाए। आमीन जी, अल्लाह ताला हमें आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, नई सोच के साथ, नई फिक्र के साथ।